سے ڈیزائن کا اپروول تو مل چکا تھا اور اب باری تھی کام اسٹارٹ کرنے کی، لیکن یہیں ایک اور مسئلے نے ان کا راستہ روک لیا، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے اس عالی شان سیلنگ بوٹ ڈیزائن کو پانی کے اوپر ہونا تھا، جس کے لیے ایک آئی لینڈ کی ضرورت تھی، اور وہ آئی لینڈ یہاں موجود نہیں تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم اچھی طرح جانتی تھی کہ نیا آئی لینڈ بنانے میں کاسٹ بھی بڑھے گی اور برج العرب کو سمندری طوفان سے خطرہ بھی ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو 1050 فیٹ اونچا سٹرکچر ایک ایسے آئی لینڈ پر بنانا تھا جس کو آج سے پہلے کسی نے بنانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ 1995 کی سٹارٹنگ میں آئی لینڈ بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ساحل سمندر سے 1300 فٹ دور پانی کے نیچے پتھر ڈلوانا شروع کر دیے۔ 5 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد اس آئی لینڈ کی شکل سامنے آنے لگی۔ اس آئی لینڈ کو اپنے اوپر 2 لاکھ ٹن وزن برداشت کرنا تھا، جو تقریباً 50,000 ایشین ایلیفینٹس کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ ابھی آئی لینڈ پوری طرح مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ اچانک وہی ہوا جس کا سب کو ڈر لگا ہوا تھا۔ جی ہاں، عربین سی میں ایک سمندری طوفان نے عمان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ساتھ ہی برج العرب کے لیے بنائے گئے آئی لینڈ کو بھی۔ خوفناک سمندری لہروں نے آئی لینڈ کے پتھروں کو ہلا دیا، جس کی وجہ سے آئی لینڈ کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر دبئی کے شاہی محل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے صرف آئی لینڈ کو ہی اتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گی۔ 5 مہینوں کی محنت اور لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی یہ خواب ادھورا ہی رہ جانے کا ڈر تھا۔ یہ مسئلہ برج العرب کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی وجہ سے پوری کنسٹرکشن کا کام ہالٹ پہ آ گیا تھا۔ لیکن چند مہینوں کے بعد آئی لینڈ انجینئر مائک میکنولس نے ایک آئیڈیا دیا۔ مائک کا ماننا تھا کہ سمندر کی لہروں کو کسی بھی صورت روک نہیں سکتے، لیکن ان کا زور ہم ضرور کم کر سکتے ہیں۔ مائک نے ایسے ہالو کنکریٹ سلیبز تیار کیے جو آئی لینڈ کی دیواروں پر لگائے جائیں گے۔ جیسے ہی لہروں کا پانی ان ہالو سلیبز میں گھسے گا تو وہ آئی لینڈ کے پتھروں سے ٹکرانے کے بجائے ہالو سلیب میں ہی گول گھوم جائے گا۔ مائک نے آئی لینڈ کے ایک 3D ماڈل پر ہالو کنکریٹ سلیبز لگائے اور آرٹیفیشل لہروں سے ان کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھایا۔ حیرت انگیز طور پہ آئی لینڈ کی دیواروں پر لگنے والا زور 50% تک کم ہو چکا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی کنسٹرکشن ٹیم میں ایک بار پھر سے جان آ گئی۔ چیلنج نمبر 3، اب باری تھی فاؤنڈیشن یعنی برج العرب کی بنیاد ڈالنے کی۔ فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے آئی لینڈ پر 30 میٹر ڈیپ کھدائی کر کے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا۔ انجینئرز کا پلان تھا کہ برج العرب کی فاؤنڈیشن سالڈ اسٹیل پائلز پہ رکھی جائے گی۔ یہ سالڈ اسٹیل پائلز زمین میں موجود ہارڈ راکس کے اندر ڈرل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے ہلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن زمین میں ڈرلنگ کر کے 180 میٹر کی گہرائی تک بھی انجینئرز کو کوئی سالڈ راک نہ مل سکا، یعنی جس زمین میں وہ اسٹیل پائلز ڈالنے جا رہے تھے وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فاؤنڈیشن کی بنیاد صرف ریت پر رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جغرافی کے حساب سے دبئی فالٹ لائنز کے کافی قریب ہے اور ارتھ کوئک کی صورت میں لاکھوں ٹن وزنی اسٹرکچر ایک ہی جھٹکے میں ڈھیر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب زمین ہلتی ہے تو ریت کے ذرے کمپیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ کنڈیشن خاص طور پہ تب مزید بھیانک ہو جاتی ہے جب ریت کے اوپر کوئی ہیوی اسٹرکچر کھڑا ہو۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ نے ایک آئیڈیا پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ریت میں اسٹیل پائل ٹھوکا جائے تو ایک وقت کے بعد وہ اندر جانا بند کر دے گا، کیونکہ زمین کے اندر اس کے گرد اب ایسی ریت آ چکی ہے جو آلریڈی کمپریسڈ ہے، یعنی ارتھ کوئک سے کمپریسڈ سینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس افیکٹ کو اسکن فرکشن افیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈرلنگ ٹیسٹ کر کے چیک کیا گیا تو انجینئرز کو آئی لینڈ کے نیچے کمپریسڈ سینڈ مل گئی۔ بنا کسی انتظار کے 250 اسٹیل پائلز زمین میں ڈال دیے گئے، یعنی پورے برج العرب کا لوڈ اب ان اسٹیل پائلز پہ رکھا جانا تھا۔ اسٹیل پائلز ڈالنے کے بعد کنکریٹ ڈال کر ایک سالڈ فاؤنڈیشن تیار کر لی گئی۔ ناظرین، برج العرب کی کنسٹرکشن کا کام بالکل اینڈنگ پہ ہی تھا جب دبئی کے شیخ نے فرمائش کی کہ ان کو اس میں ایک ایسا ریسٹورانٹ بھی چاہیے جو ہوا میں ہی فلوٹ کرتا دکھائی دے۔ یہ فرمائش انجینئرز کے گلے آ گئی، کیونکہ فلوٹنگ ریسٹورانٹ بنانے کے لیے پہلے سے ہی اس کی سپورٹ بنانا ضروری تھا۔ شیخ تو فرمائش کر کے چلے گئے، اب نہ ہی آرکیٹیکٹس کو منع کرنے کی ہمت تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سولوشن تھا۔